آپ کچھ پالیٹکس کی بات کر بالکل لیتے پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت بیانات آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف پر, اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے معاملات بھی چل رہے ہیں. کچھ نئے کیسز بھی بنائے گئے ہیں, سنگین نوعیت کے کیسز بھی بنائے گئے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کا موقف ڈی چوک کو لے کر آپ کے سامنے ہی ہے, سب کے سامنے ہے. تو کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے, سیاسی طور پر کیا منظرنامہ بنتا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مروت صاحب نے وقت دیا ہمیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے مطابق بشرا بی بی نے لوگوں کو لیڈ کیا, باقی قیادت کو بھی کنٹینر پہ ہونا چاہیے تھا. کیا یہ پارٹی کی لیڈرشپ پر عدم اعتماد بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل کہا گیا. جی شکریہ سربت اور زہیب. قیادت نے ہی لیڈ کیا. علی امین خان جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اس مارچ کو تقویت دینے کے لیے اس میں موجود ہوئی. باقی پورا پروگرام جو تھا, طلبی, موٹیویشن, لاجسٹکس, ورکرز کو موٹیویٹ کرنا, کلیکٹ کرنا, فرائض تفویض کرنا, یہ سب کچھ پارٹی نے کیا, پارٹی کی قیادت نے کیا. پھر یہاں ڈی چوک میں جب یہ سانحہ ہوا تو پارٹی کی چیدہ قیادت جو ہے وہ موجود تھی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی پارٹی پہ عدم اعتماد کیا, بیسیکلی چونکہ سابقہ جب دھرنا ہوا تھا ڈی چوک میں, جی اس کے نتیجے میں ذرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا تھا, اور اس کو فل ان دا بلینکس کرنے کے لیے خان صاحب نے بشرا بی بی کو جو ہے ایک رول تفویض کیا, اور جس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے, اور خان نے بھی اس کی ستائش کی ہے. اچھا, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اچھے نتائج برآمد ہوئے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تقویت دینے کے لیے بشرا بی بی تھی, لیکن پارٹی رہنماؤں نے بشرا بی بی کو تقویت نہیں دی. کیونکہ دیکھیں جو ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد آپ کے پارٹی رہنما وہی لائن ٹو کر رہے تھے جو وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات کر رہے تھے کہ یہ بشرا بی بی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے رہنما بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مان گئے تھے سنجانی پر, سنجانی کے آفر پر بانی پی ٹی آئی بھی مان گئے تھے, اور بشرا بی بی نے ریزسٹ کیا اس پہ. اور کل یہ بات سامنے آ گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے تو کہا کہ بشرا بی بی نے بہت اچھا کام کیا, میرے کہنے کے مطابق کیا. تو یہ لیڈرشپ آپ کی کیا کر رہی ہے؟ تو خود ہی آپ رفٹ کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, وہ اس طرح تھا کہ ہم سب, مجھ سمیت ہم سب اس پہ قائل ہو چکے تھے کہ گویا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس نے سوابدیدی اختیار دیا تھا قیادت کو, بالخصوص چیئرمین بیرسٹر گور کو, کہ جہاں پہ آپ لوگ سمجھے مناسب بشمول سنجانی کے تو آپ دھرنا دے دیں, اگر ڈی چوک جانا جو ہے ان حالات میں ممکن نہ ہو. اور یہی میں خود بھی بلیو کر رہا تھا, اور پوری قیادت جو ہے اس بیانیے کو ٹرسٹ کر رہی تھی. لیکن کل خان صاحب کے بیان سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ جو بشرا بی بی کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ جی یہ بزیدتی واحد, اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں شہادتیں جو ہیں ملی ہیں, اور جو گورنمنٹ نے بھی یہ نیریٹو بنایا تھا. اب کل خان نے جو بیان دیا ہے, اس سے جہاں انہوں نے قیادت کے بیانیے کو جو ہے اس کی نفی نہیں کی ہے, البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے ڈی چوک کی کال دی تھی, اور اس کی تکمیل کی ہے بشرا بی بی نے, اور اس قیادت نے جو ڈی چوک تک آئی. نہیں لیکن سر ایک بڑے سوالات, کیونکہ دیکھیں فائنل کال پہ اچھا یا تو ایسا ہوتا نا کہ ملاقات نہ ہوتی, بیرسٹر گور کی آپ کی قیادت کی ان دنوں میں ملاقات بھی ہو رہی ہے, ملاقات کر کے وہ آ رہے ہیں, غلط میسج پہنچا رہے ہیں, یعنی ایسی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں جب لوگ سڑکوں پر ہیں کہ جی سنجانی جانا ہے, وہ کہیں گے نہیں وہاں جانا ہے. تو سر یہ تو ایک آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کی سنگینی. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنجانی تو ہم گئے نہیں, تو لہٰذا اب اگر خان یہ بیان دیتا کہ سنجانی جانا چاہیے تھا, ادھر نہیں آنا چاہیے تھا, تو اس بیان کے نتائج تو آپ کو اندازہ ہو سکتے تھے. اور لہذا خان نے جو ہے یہ بالکل درست بیان دیا, حالات اور واقعات کے مطابق, اور ایام کی ضرورت بھی تھی ایسے بیان کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ڈی چوک آئے, جو بھی نتیجہ ہوا اس میں قصور تو ہمارا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں گولیاں تو ہماری گورنمنٹ نے, اور ہم گولیاں کھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. ایک احتجاج تھا, زیادہ پرچے کر لیتے.
وہ 3 سال کی سزا تھی اس جو سبارڈینیٹ لا انہوں نے بنایا ہے کہ ڈی چوک میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کی 3 سال سزا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ وہ سزا دے اچھا سکتے شیر محمد صاحب یہ کہیے گا، آپ کی قیادت کیا بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات بڑے بڑے سارے معاملات خان صاحب جو کہہ دیں گے بس وہ کرنا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں 5-6 دن گزر گئے اس معاملے کو، جب خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرائیں تو اب بھی پتہ نہیں آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے وزیر داخلہ کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف یا نہیں؟ اس سے پہلے 4 دن آپ ایسے خاموش بیٹھے رہے، کوئی ایف آئی آر کی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے آپ کی قیادت پر بشریٰ بی بی کی بہنیں اور یہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشریٰ بی بی اعتماد نہیں کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ورکرز بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہی خان صاحب کا بیانیہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کی ورکرز اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے ایک والنٹری کام کر رہے ہیں، کوئی تنخواہ داری تو نہیں ہے کہ تنخواہ پہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ یہ گولیاں کھانا، یہ پرچے بھگتنا، یہ گرفتاریاں، یہ مار داڑ، یہ کسی کے وجہ سے، اور وہ ہے خان۔ باقی جو ہیں یہ اس انداز میں قیادت کو کوسنا یا قیادت کو مخلزات جو ہیں جس طرح کچھ اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ جسٹیفیبل نہیں ہے۔ ایک والنٹری کاز ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرچہ کیوں نہیں کیا، یا قیادت جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی دوسری طرف دیکھ رہی ہے، پرچہ تو 26 تاریخ کو ہو گیا تھا، حکومت نے کر دی ہے، اور اب قانون ہے کہ ایک وقوع کا ایک ہی پرچہ ہوگا، تو لہذا دوسرا پرچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ خان کی منشا یہ تھی کہ جو ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں ان کی ملزمان کی پراسیکیوشن کے لیے آپ لوگ قانونی چارہ جوئی کریں، اور وہ قانونی چارہ جوئی ایف آئی آر کی شکل میں ممکن نہیں ہے، بلکہ کرمنل کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 ضابطۂ فوجداری کی شکل میں ممکن ہے، جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، مقدموں کی آپ نے بات کی تو آپ کی بانی کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور یہ ایک بڑی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی ایک قتل کا مقدمہ ہوا تھا، تو کیا حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت کے معاملات؟ آپ نے وہ ایف آئی آر پڑھی ہے جو قتل کے مقدمے کی ہے؟ نہیں، میں نے رپورٹ کیا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ قتل کا مقدمہ رینجرز کے اہلکار کے قتل کے اس میں بانی پی ٹی آئی کو نامزد کیا گیا۔ تو رینجرز کے اہلکار تو قتل تو نہیں ہوئے ہیں، پہلے قتل تو انہوں نے لانا ہے نا کہ کوئی قتل بھی ہوا ہے۔ رینجر کے اہلکاروں پہ جو ہے ایک نوجوان نے گاڑی چڑھائی ہے، اس نوجوان کے خلاف آلریڈی انہوں نے پراسیکیوشن بھی شروع کی ہے، وہ کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے، تو لہذا رینجر جو ہیں وہ تو اس نوجوان کی گاڑی کے تلے روندے گئے، اس کا بانی پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ شخص جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں، شاید خاقان عباسی صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ رائٹ، شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے کیوں استعفیٰ دے دیا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ استعفیٰ خان صاحب کے ہی فیصلے کے نتیجے میں دیا ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید وہاں خان صاحب کو بتایا گیا ہوگا کہ چونکہ آلریڈی 2 کانسٹیٹیوشنل مناصب لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ اور لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی ان کے پاس ہیں، تو اب دوسری بات یہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک جوڈیشل فورم ہے، تو شاید قانون سے وابستہ لوگ کو بھیجنے کے لیے خان نے شاید یہ فیصلہ کیا ہو، جس کے نتیجے میں عمر ایوب خان نے استعفیٰ دیا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آگے کا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی منظرنامہ یا پھر پلان آف ایکشن کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا فائنل کارڈ میرے پاس ایک موجود ہے، آخری کارڈ موجود ہے، وہ کیا کارڈ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ابھی کوئی احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے نکلنے کا دوبارہ سے سڑکوں پر یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ناجائز بے بنیاد غلط لغو پرچے کیے ہیں پورے ملک میں، اور ایک وقوعے کے 8 پرچے کیے، اسلام آباد میں ہر تانا ترنول، تانا سنگجانی، تانا کراچی کمنی، تانا رمنا، تانا کوئسار، تانا پارا، تانا سیکریٹریٹ، ان تمام میں انہوں نے پرچے کیے۔ اب وقوع ایک ہے ڈی چوک کا، تو لہذا زیادہ سے زیادہ اگر پرچہ ہو سکتا تھا تو وہ ایک تھانے میں ہوتا، لیکن انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور اسی طرح تقریباً پی ٹی آئی کے وہ ایم این ایز ایم پی ایز بھی اس میں مورد الزام ٹھہرائے گئے جو سرے سے آئی ہی نہیں تھے۔
اور یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس لیے نہیں جاتے احتجاج میں کہ شاید ان کا نام پرچے میں آنے سے بچ جائے گا. اب آئندہ سب کو اندازہ ہوگا کہ وہ جائیں یا نہ جائیں، پرچے میں ان کا نام آنا ہے، تو لہذا آپ کی عادت ساری آئے گی، اس کا ایک فائدہ میں ہوگا. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہمارا نکلے گا قانونی چارہ جوئیوں میں. یہ ضمانتیں، یہ پٹیشنز، ہم خود میں نے جو ہیں کل 6 کیسز میں ضمانت کرائی ہے، اور شاید اور بھی پرچے ہوں، وہ جمعے کو پتہ چلے گا. لیکن یہ تمام کی عادت بیچاری لگی ہے، کوئی پشاور ہائی کورٹ سے رازداری ضمانتیں لے رہا ہے، کوئی پنڈی بینچ سے رجوع کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہے. تو یہ جنوری کے مہینے میں تو شاید وقت نہیں ہوگا ورکر کو چڑانا ہے ہزاروں کی تعداد میں. البتہ احتجاج ہوگا ضرور، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ احتجاج جو ہیں وہ 15 جنوری کے بعد ہی جو ہیں اس کے لیے مومنٹم بنے گا. اور احتجاج جب اس دفعہ ہوگا تو یہ ذہن میں ہے کہ جی جو انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی کیا، جو قتال کیا، جو ناحق خون بہایا، تو آئندہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ واسطہ کسائیوں سے پڑا ہے اور اس کی قیمت تو ان کو چکانی ہے. لیکن جو امیڈیٹ قیمت یہ چکائیں گے، یہ اس وقت چکائیں گے جب آئندہ کے احتجاج کا اعلان ہوگا، اور جس میں پھر پوری قوم نے جو ہے اپنی نفرت اور اپنے غصے کا بھی اظہار کرنا ہے. اور اس دفعہ احتجاج صرف اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے ہر قریے، شہر، گلی اور ہر بڑے ٹاؤن اور بڑے شہر میں بھی. تو آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو علی امین گئے گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اسی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ تیاری آپ کر کے آئیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے گولی کا وقت تو ابھی نہیں آیا ہے، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان پہ یا ان کے ملازمین پہ گولی چلائیں. البتہ انہوں نے اپنے تئیں ہمیں پرووک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے، محب وطن پاکستانی کے لیے، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ جب پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف اسلحہ لے آئیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کیونکہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ناخن لیں. یہ جو آپ کو علم ہوگا 3-4 دن سے اسلام آباد میں صفایا کر دیا، تمام پشتونوں کو، جو ریڑھی بان ہیں، جو جوتے پالش کرتے ہیں، جو فروٹ کے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، جو دکاندار ہیں، سب کو پکڑ رہے ہیں. ان کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، اور پیسے لے کر ان کو چھوڑ رہے ہیں. اور کچھ کو جو ہے، یہ مریم نواز اس پہ کہہ رہی ہے نا، کل انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور عطا تارڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک گولی بھی نہیں چلائی. اور مریم نواز کہہ رہی ہے میں نے تو ہدایت کی تھی کہ کوئی گولی نہ چلے، اور نہیں چلی گولی، لیکن یہ انتشار کر رہے ہیں، کے پی کے سے آ رہے ہیں، انتشار کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، فتنہ ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا. مریم نواز نے کل کہا ہے آپ کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ جو ہم پہ گولی چلائی گئی ہیں اور جنہوں نے ہمیں مارا ہے، قتل کیا ہے، انتشاری اور قاتل تو وہ لوگ ہیں. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ یہ رینجرز کے اہلکار جو ہیں شہید ہوئے، ایک سپاہی شہید ہوا، سپاہی بھی روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں شہید ہوا. یہ تینوں بھی جو ہیں گاڑی تلے روندے گئے ہیں. جنہوں نے روندا ہے وہ سارے آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. تو لہذا اتنے لاکھوں لوگ آئے اسلام آباد میں، ڈی چوک پہنچے. کہیں پہ کسی نے کہا کہ کوئی بینک لوٹا گیا، کوئی دکان لوٹی گئی، کوئی مارکیٹ میں لوگ گھسے، کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، کوئی گراو جلا ہوا. ہم آئے نہایت پرامن. اسلام آباد جب سے دارالحکومت بنا ہے، ڈی چوک پہ لوگ آئے، احتجاج کیے، کسی ایک پہ آج تک گولی چلی ہے. لیکن ہم پہ گولی بھی چلائی گئی، ہمیں مارا بھی گیا، ہمیں لاشیں بھی نہیں دی گئی، ہمیں اسپتال تک رسائی نہیں دی گئی. اور اب کہتے ہیں ہم انتشاری ہیں. یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی اسی طرح خون ریزی کی تھی. شہباز شریف جو ہیں اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور ماضی میں بھی یہ اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا، اور اس کا نتیجہ ان کو نظر آئے گا جب خان آئندہ احتجاج کی کال دے گا. بالکل. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی؟ کسی رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 12 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. منسٹر گور صاحب نے 12 لوگوں کی جان بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن کل تک جو فگرز ہمارے پاس آئے ہیں وہ چونکہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو 17 نام جو ہیں وہ شہداء کے ابھی تک آئے ہیں. لیکن گمشدہ افراد کی فہرست ابھی تک مرتب نہیں ہوئی ہے. ان کا علم نہیں ہے کہ وہ شہداء میں شمار ہوں گے یا گمشدہ افراد کی فہرست میں آئیں گے. زخمی جو ہیں ان کی بھی فہرست مرتب ہو رہی ہے، کچھ کریٹیکل ہیں، اور یہ تعداد حتمی طور پہ تبھی بتائی جا سکے گی جب آخری گمشدہ شخص جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو. کیونکہ ابھی بھی ڈیفرنٹ نمبرز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف سے،
تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک اینڈ میں ہمیں پتہ چلے گا. تو لیکن شیخ افضل برمد صاحب کیسے پتہ چلے گا جب حالات آپ ہی یہ بتا رہے ہیں اور کچھ رپورٹس بھی ایسی آ رہی ہیں کہ ان سے سائن کرایا جا رہا ہے جب باڈی دی جا رہی ہے کہ یہ ایک کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے, بلٹ وونڈ نہیں لگا ہے, پھر دونوں اسپتالوں کے ریکارڈز بھی ان کو بھی ٹیمپر کیا جا رہا ہے, ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, آپ کے رہنما ایسا کہہ رہے ہیں, تو ذرا مشکل آپ کے لیے کام ہوگا؟ مشکل تو یہ پیدا کر رہے ہیں, انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے, رجسٹر اٹھائے ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے رہے ہیں, لیکن جو ہمیں ملے ہیں اور جو لوگ کے پی کے اسپتالوں میں جا کے مرے ہیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے لیے ان کی کرمنل پراسیکیوشن کے لیے انف ایویڈنس جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. لیکن کبھی ریاست اس طرح نہیں کرتی ہے کہ یہ ابھی انہوں نے جو ایف آئی آرز کیے ہیں جس میں خود ملزم ٹھہرایا گیا ہوں, اس میں بتایا گیا ہے کہ کوہسار تھانے میں ہم نے تھانے داروں کو گولیاں ماری, جیسے 3 تھانے دار زخمی ہوئے, 5 سپاہیوں کو گولیاں لگی, سکریٹریٹ میں 4 تھانے داروں کو گولیاں لگی اور 7 سپاہی زخمی ہوئے, ان کو گولیاں. اب کسی نے یہ باتیں سنی ہے میڈیا پہ؟ کبھی اسلام آباد پولیس نے یہ بیانیہ دیے ہیں, کوئی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جی وہاں پہ سپاہیوں اور تھانے داروں کو گولیاں لگی ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہی ڈاکٹروں سے, میڈیکل لیگل آفیسر سے انہوں نے MLC بنائی ہے تاکہ اس کو جواز بنا کے ہمارے خلاف کیس کی سنگینی جو ہے وہ بڑھائی جائے اور 324 کا ایلیمنٹ جو ہے تعزیرات پاکستان کا اس میں ایڈ کیا جائے. تو لہذا ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. باقی تارڑ صاحب, مریم نواز جو ہیں, یہ دونوں خاتون اور حضرت جو ہیں, جھوٹ کا کوئی میٹر تو آتا نہیں ہے, کوئی اس کا بل تو آتا نہیں ہے. اچھا مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس طرف زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, لین کر رہے ہیں, بشرا بی بی کی لیڈرشپ پہ یا اپنی بہنوں کی لیڈرشپ, کیا ان کی قیادت پر؟ لیکن بشرا بی بی اور ان کی بہنیں ضرورت کے وقت آئی, اور جب ضرورت تھی کہ یہ فیلنگ بلینکس جو ہے وہ کرنا ہے. باقی جو ہیں, خان نے کبھی بھی اپنے اہل خانہ کو, اپنی بہنوں کو, اپنی زوجہ کو عملی سیاست میں ملوث نہیں کیا ہے, اور ہمیں توقع ہے کہ اسی طریقے سے ہماری پارٹی کی سیاست جو ہے ہمیشہ موروثی سیاست سے پاک رہی ہے, اور ہم جو قیادت خان کی ہیں وہ پہلے بھی ڈیلیور کرتی آئی ہے, 2 سالوں سے تمام فیصدیت کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ کا کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی بھی یہ ہوگا تو وہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور پارٹی کی قیادت کے تحت ہوگا. بہت شکریہ شیخ افضل برمد, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے آئندہ کس متعلق بتائیں.